اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جو کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، بھلائی اور خیر اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ تو جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی تفسیر کربانی جو قرآن مجید فرقان حمید کی لکھ رہا ہوں، سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 105 کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میں آپ کو اس کا ہر حرف، ہر لفظ کا معنی اور تفسیر اور شان نزول عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کے مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں فقہاء کرام کے اقوال کے ساتھ اس ٹی وی میں، یعنی کی خدمت میں کرمانی ٹی وی میں، کرمانی ٹی وی 3 میں میں نے عرض کیے ہیں۔ آپ نے ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے۔ ہمارا سوچ، ہمارا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے، اسلام پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ آپ بھی اس میں حصہ ملائیں، مدد کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کو قیامت کے دن یہ نہ جو ہے اعتراض کر سکیں، اور یہ ان کو نہ کہنا پڑے کہ کسی نے ہم کو اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بتایا تھا، ہمارے کانوں نے نہیں سنا تھا۔ قیامت کے دن بہت سخت جو ہے وہ وقت ہے جن محترم، اس میں سوال و جواب ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، جس کا نماز کا سوال کامیاب، بندہ کامیاب۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی طرف لے آتا ہوں، ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں۔ ما یود الذین کفروا، ما کا معنی نہیں ہے، یود دوست رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ، کافروا کافر، کافروا یہ ہے کافرون سے بنا ہے، من سے من جار ہے، من جہاں ہوگا ابتدا میں ہوگا، آگے مجرور ہوگا، ان کو زیر کسر دے گا من۔ اہل، اہل ماننے والے، اہل کا معنی ہے ماننے والے، کسی چیز کے ماننے والوں اس کو اہل کہتے ہیں۔ اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل پاکستان، اہل ملتان، اہل میلسی، اہل بستی، یاسرآباد، یہ اہل جو ہے وہ رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کے متعلق ہوتا ہے۔ کتاب، کتاب تورات بھی ہو سکتی ہے، کتاب انجیل، زبور، قرآن مجید۔ کتاب سے مراد کتاب ہے کوئی بھی ہو، اور کتاب کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں پہلے۔ وا کا معنی اور ہے، وا جو ہے دو جملوں کو آپس میں ملاتی ہے اور ایک ہی معنی رکھتی ہے۔ آگے ہے اللہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے لا، اللہ، اللہ تو سوائے کہتے ہیں، من اہل الکتاب ولا المشرکین، مشرکین، مشرکوں سے، مشرک وہ ہوتا ہے جو بت پرست ہوتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو لات عزا کے علاوہ وہ بھی بت تھے، ان کو پوجا کرتے تھے۔ اب بھی جو کسی بت کو پوجے گا وہ مشرک ہوگا۔ اگر وہ کسی ایسے درخت ہے، کوئی ایسا چیز، کوئی ایسا جو ہے کام کرے گا جس میں مشرک، جس میں شرک پیدا ہو جائے گا، شرک ہوگا، وہ مشرک کہلائے گا، تو وہ بھی جو ہے ولل مشرکین میں شامل ہوگا۔ بت خواہ لوہے کا ہو، بت خواہ کسی چیز کا ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو،
گتے کے اوپر لکیریں وغیرہ بنائی گئی، ان کی پوجا پاٹ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے میں عرض کروں گا۔ ان کا معنی یہ کہ ینزلہ اتارا جائے، ینزلہ نازلون سے بنا ہے۔ علیکم تم پر، علیہ علیحدہ ہے، کم علیہ اوپر، کم تم کا، کما کم کا واحد، کما دو اور کم جمع۔ من سے خیر منا بھلائی، خیر اچھائی، من وہی ہے، سے اس کا معنی ہے جار ہے اور آگے مجرور ہے۔ ربکم رب اور کم، رب تو آپ جانتے ہیں اللہ کا نام ہے، صفت ہے اس کی، تمہارا رب یعنی ربکم تمہارا رب۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واہ پھر فرمائی، واللہ، اور اللہ، اللہ کا من اللہ یختص خاص کرتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، برحمت ہی یہ رحمت سے بنا ہے، من جس کو، یشا من یشا، یشا چاہتا ہے، وامن اور اللہ منا اللہ، للہ وللہ من یشا ہو، ذو الفضل العظیم، ذو الفضل صاحب عظیم بڑا، یہ تو اجل مطلب میں نے آپ کو معنی عرض کیے۔ اس کا میں شان نزول عرض کرتا ہوں ماجود الذین کفروا کا، کہ جو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو نازل فرمایا، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو محبت کا اظہار کرتا، محبت کا اظہار کرتا اور دعویٰ کرتا کہ ہم تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی دو گروہ تھے، دو جماعتیں تھیں، وہ آگے عرض کروں گا۔ ایک مشرک تھے، ایک اہل کتاب تھے۔ ما یود الذین کفروا میں جو ہے من اہل الکتاب ولل مشرکین، ایک اہل کتاب تھے، ولل مشرکین دوسرے مشرک تھے، مکہ والے مشرک تھے، ان کے چار اطراف باقی مشرک تھے، اور یہودی بنو نذیر، بنو قریظہ، اور خود یہ تمام یہودیوں کی بقیہ تھی، اور عیسائی تھے۔ اہل کتاب تھے، عیسائی انجیل کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی تورات کو۔ یہ تمام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، یہودیوں کے متعلق، ان مشرکین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ ہے جو تم سے محبت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ ہم رکھتے ہیں، اچھائی کا، مشرکین اور یہودی ہم تم سے بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی تکذیب کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرا محبوب، یہ یہودی اوپر سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اچھائی بھلائی کرتے ہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں، کوئی بھلائی نہیں کرتے، کوئی محبت آپ سے نہیں رکھتے۔ دوسرے یہودی، انجیل کا یہودی ہو، عیسائی ہو یا تورات کا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا میرا محبوب ان پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ آپ سے محبت نہیں رکھتے، آپ سے بھلائی اچھائی کا جو ہے ارادہ نہیں رکھتے۔ تو اس آیات مبارکہ جو یہ آیات مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، اللہ نے فرما دیا یہ جھوٹے ہیں، یہ کوئی بھلائی اچھائی نہیں رکھتے۔ یہ تفسیر روح البیان سے میں نے آپ کی خدمت میں تفسیر کرمانی میں لکھی، اور تفسیر کرمانی کا حوالہ میں آپ کی خدمت دے رہا ہوں۔ یہ آیات مبارکہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کا شان نزول میں نے عرض کیا۔ اب میں آپ کو یودو کا، ما یود الذین، یودو کا تفسیر کرتا ہوں۔ یودو جو ہے یہ مضارع کی جائے، غائب کیا ہے۔ اللہ سے ودن سے یہ یودو مشتق ہے، ودن سے بنا ہے، ودن سے ماخوذ ہے۔ کسی چیز کی تمنا رکھتے ہوئے محبوب رکھنا اس کا معنی ہے، کسی کی تمنا رکھتے ہوئے کسی کو محبوب رکھنا اس کا معنی ہے یودو، ودن۔ محبت کی نفی سے کراہت مقصود ہے، ما یود الذین، ما نفی کر رہا ہے، ما یہ بتا رہا ہے کہ ان کی محبت جو ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے، محبت کی نفی کر رہا ہے۔
اب الذین کفروا کا معنی میں عرض کرتا ہوں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ الذین کفروا سے کافر مراد ہے، منافق مراد ہے، مجوسی مراد ہے، جو بھی مسلمانوں کے علاوہ، مسلمان تو ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، یہ غیر پر اطلاق ہے، مسلمان پر اطلاق نہیں ہے، غیر پر اطلاق ہے، وہ مجوسی ہو، میں نے عرض کیا مکہ کا رہنے والا مشرکین ہو اس وقت کا، اور ان کے بعد جو بھی ہو، میرے دوستو وہ ماں ان کی نفی کر رہا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ من اہل الکتاب ولا المشرکین، من بیانیہ ہے، کیونکہ الذین کفروا جنس ہے، جنس آپ سمجھ گئے، مشرکین جنس ہے، انسان ہے، اور من اہل الکتاب کتاب جو پڑھتے ہیں وہ بھی جنس ہے، وہ بھی انسان ہے، اور کتابی جو ہے اہل کتاب اور مشرکین دونوں جنس ہے، ایک دوسرے ملتے جلتے ہیں، گو کہ یہودی کتاب کو پڑھتے ہیں، اہل کتاب کتاب کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو، اور یہود جو مشرکین ہیں وہ بتوں کو پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ دونوں جنس ہے، جنس ہے کہ تحت دونوں نوع ہیں، دونوں قسم ہیں، ایک قسم یہود ہے اہل کتاب، دوسری طرف مشرکین ہے، دونوں دو نوع ہیں، دو قسم ہیں، ایک یہودی قسم، دوسرے اہل کتاب قسم، پہلا اہل کتاب دوسرے مشرکین آپ کو دوست بالکل میرے رب نے فرما دیا میرا محبوب نہیں رکھتے۔ ان ينزل علیکم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو، آپ پر نازل ہو، وہی امت پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، یہی امت پر نازل ہوا، جو قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہی قانون امت پر نازل ہوا۔ ایسے بھی کچھ قانون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نافذ ہوئے لیکن امت پر نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو جب ان کو نیند آتی تو ان کا دل جاگتا رہتا، آنکھیں بند رہتی، کافی اس طرح کے ہیں۔ اس کے بعد من خیر من ربکم، یہ فاعل کے قائم مقام ہے، اور من زیادہ ہے خیر کے استغراق کے لیے، اور خیر سے وحی اور قرآن اور نصر مراد ہے۔ من ابتدائیہ غایت کے لیے ہے، واللہ یختص برحمتہ کی تفسیر اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کا، واللہ اللہ یختص برحمتہ کا میں علیحدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے متعلق واللہ یختص برحمتہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یختص برحمتہ نبوت ہو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ خاص یعنی مختص فرمایا۔ یہ محرر الوجیز میں موجود ہے، اور میری کرمانی تفسیر جلد اول آیات مبارکہ 105 کی جب میں نے تفسیر کیا اس میں بھی میں نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کو رحمت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ رحمت ہی سے مراد قرآن مجید ہے، یہ بھی محرر الوجیز میں موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں، یا پھر رحمت عام ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے قرآن مجید اور اسلام ہے، یعنی رحمت سے مراد قرآن ہے، ہمارے لیے قرآن مجید رحمت بن کر رہا ہے، رحمت ہے، اور دوسرا اپنے اسلام جو ہے اس کا معنی فرمایا کہ یا پھر اسلام ہے، اسلام بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، تمام جو ہے چیزیں ہیں۔ جب انسان
کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو مومن کہلاتا ہے، ایمان والی جماعت میں آمنو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مومن جب ہو جاتا ہے تو امن اس کو ہو جاتا ہے کہ جہنم سے اس کو امن ہو جاتا ہے اور بہتی بچ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام رحمت ہے، رحمت آتی ہے تو مومن بن جاتا ہے، رحمت آتی ہے اسلام لاتا ہے، تو عزیز المحترم اس کا معنی اسلام ہے۔ اس لیے رحمت سے اس نے مراد لیا کہ رحمت جو ہے قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، اسلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے، میں نے وہاں سے اپنی تفسیر کربانی میں لکھا ہے تاکہ حوالے دیتا جاؤں۔ من یشاء اللہ یختص، من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا، اس کا ترجمہ ہے۔ فضل کا معنی فضل ہے، عظیم ہے نا بڑا، وہ میں نے کر چکا ہوں پہلے، میں نے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نبوت اور وحی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل ہو، اس پر فضل نازل ہو، بس یہ اوپر سے جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری بھلائی اور اچھائی جانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد کریں گے، یہ کرتے ہیں۔ یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ یہ منافقین کے زمرے میں آئیں گے۔ اللہ نے اس آیات مبارکہ میں دو نوع فرمائی، دو قسمیں فرمائی، دو جن سے فرمائی، ایک جنت مشرکین کی فرمائی، دوسری اہل کتاب کی۔ دونوں اللہ نے فرمایا تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے لیے بھلائی نہیں چاہتے، تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر، اللہ کی طرف سے رحمت تم پر نازل ہو۔ یہ منافق ہیں، اندر سے بغض حسد رکھتے ہیں، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں پر اطلاق نہیں ہے، یہ جو ہے ما یود اللہ زینا، یہ کافروں پر اطلاق ہے، یہ مشرکین پر اطلاق ہے، یہ اہل کتاب پر اطلاق ہے۔ اجل مطلب جو بھی بظاہر کوئی مسلمان نظر آئے، داڑھی حاجی نمازی غازی ہو، تسبیحات میں ہو، لیکن اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہتا ہو کہ اس کو بھلائی نہ ہو، اس پر جو ہے یعنی گستاخ ہو، بے ادب ہو، تو اجل مطلب وہی جو ہے مشرکین کے زمرے جائے گا، وہی اہل کتاب یہودیوں کے زمرے میں جائے گا، یہودی کہلائے گا، مشرکین کہلائے گا، تو پھر اس کی سزا ہے عذاب علیم، وہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ادب ہے، میں نے گزشتہ بھی یاد کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈالے گا، اس دنیا میں بھی وہ واجب القتل ہے، آگے بھی سزا کا مستحق ہے۔ انشاءاللہ پھر میں اس آیات مبارکہ جو آگے 106 آئے گی اس کی تفسیر کل زندگی باقی تو عرض کروں گا، اور آپ کی خدمت میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کلمانی ٹی وی اور کلمانی ٹی وی 3 جو یوٹیوب پر ہے ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔